الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب الليل او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا یہ مبارک اجتماع اور مجلس ہمارے برادر محترم قاری کرامت صاحب نے چند بچے اور بچیوں کے حفظ القرآن مکمل کرنے کی خوشی میں منعقد کی ہے. مدرسہ رضیہ الحمدللہ یہاں ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ کتاب اللہ سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے. پہلی کتابوں کو یہ نعمت، یہ فضیلت حاصل نہیں تھی. وہ کتابیں لکھ کر محفوظ ہوتی تھی، لیکن یہ کتاب یاد کر کے محفوظ ہوتی ہے. لکھی چیز کے ضائع ہونے کا امکان ہے، لیکن جو انسانوں کے سینوں سے سینے میں منتقل ہوتی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، تو کتاب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس کی حفاظت کے انتظام سینے کے ذریعے کیا ہے. ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے کتاب. یہ جو ہم کاغذات میں چھپی ہوئی ہے، یہ تو ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں بھی کتابیں نہیں تھیں، اور اب بھی دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لکھے ہوئے نسخے نہیں ہیں. افریقہ کے بہت سے ملکوں میں استاد زبانی یاد کراتا ہے، وہاں کوئی نسخے قرآن مجید کے نہیں ہیں، اور اسی سے بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے قاری پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کا جو سینہ ہے وہ انجیل کی کتاب کی طرح کر دیا ہے. جس طرح انجیل اور تورات کی کتاب تختیوں پر محفوظ ہوتی تھی، یہ سینے کی تختی پر محفوظ ہوتا ہے. اور پھر نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، انا لہو لحافظون. حفاظت ہم کریں گے، کام ہم سے لے رہے ہیں، اور ذمہ داری خود اٹھائیے. کار فرما تو لطف ہے تیرا. میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. اس لیے یہ نعمت اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر نہیں ملتی. چنانچہ الرحمن علم القرآن خود بتلا رہا ہے کہ شان رحمت الرحمن، یہ عجیب بات ہے. اس پر اگر غور کیا جائے تو عجیب. اللہ کی جو شان رحمت ہے اس کے لیے دو لفظ عام ہے، رحمان اور رحیم. ہم اسی سے بسم اللہ اسی سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، قرآن کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے، رحمان اور رحیم. اب رحمان رحیم سب مفسرین نے لکھا ہے. امام بیضاوی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ رحمان جس میں بہت زیادہ مبالغہ، کیونکہ اصل لفظ راحم ہے، رحم کرنے والا، تو راحیم سے جب رحیم بنتا ہے تو کچھ مبالغہ، رحمان بنتا ہے تو بہت زیادہ مبالغہ، یعنی اتنی رحمت کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا.
اس لیے لفظ رحمان اللہ کے لیے خاص ہے، کسی بندے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ رحیم جس میں کم رحمت ہے تو مبالغہ لیکن کم ہے، لہذا رحیم ہم نام رکھ سکتے ہیں، رحیم الدین، رحیم احمد رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمان احمد کسی کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبد الرحمان، عباد الرحمان، عبد الرحمان، عبید الرحمان، مطیع الرحمان، رحمان جو ہے وہ صرف ذات الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لفظ اللہ ذات الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لفظ غفور جو ہے اللہ ذات الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی ناموں میں سے ہے جو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان کا معنی ہے کہ اتنا مبالغہ کہ دنیا کی اور کائنات اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی اس کی رحمت سے باہر نہ ہو۔ تعلیم قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا اپنا، یہ وصف الرحمن علم القرآن۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں آسانی سے یاد ہو گیا۔ اتنی بڑی شان رحمت متوجہ ہوتی ہے تو قرآن محفوظ ہوتا ہے، یاد رکھیں اتنی بڑی شان۔ ورنہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم وحی الہی کا کوئی ایک لفظ بھی حرف اپنی زبان پر نہیں اٹھا سکتے، اس کا اتنا وزن ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر ہے، فصیح الافصح العرب، افصح العرب یعنی عربوں میں سب سے زیادہ فصیح افصح العرب، پیغمبر افصح العرب تھے۔ اور ایسے قوی، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد میں 100 انسانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر سلام میں اگر دیکھا جائے تو 16,000 مردوں کے برابر طاقت تھی، ایسا طاقتور پیغمبر۔ اور کہا کیا جائے اقرا، پڑھیے اقرا، الف قاف را حمزہ اقرا، ما انا بقارئ، میری زبان اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی، بس سے اندازہ کریں۔ یہ وہاں اقرا نہیں تھا، اقرا کا لفظ تو پڑھا جاتا ہوگا، کتنی دفعہ رسول اللہ نے بولا ہوگا اپنی زندگی میں کوئی چیز پڑھانے میں اقرا پڑھ کے دیکھو بھائی، لیکن جب وہ وحی کے ذریعے آیا اور اس کے اندر جو انوارات تھے اور اس میں جو وحی کا بوجھ تھا اور اس میں جو وزن تھا، جب وہ اقرا ایسے طاقتور پیغمبر اور اتنی بڑی عمر اور ایسے فصیح، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، جبریل السلام نے زور سے دبایا، پیغمبر السلام کی اندر جو اللہ نے طاقت رکھی تھی اس طاقت کو بیدار کیا، پھر دبایا، تیسری بار محبت کے لیے دبایا، پھر جا کر اقرا کی پہلی 5 آیات پڑھی، اور 3 سال اللہ نے رسول اللہ کو آرام کرایا کہ وحی کا اتنا بوجھ پڑ گیا ہے، اب آرام کیجئے، اس کے بعد اگلی وحی شروع ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں الرحمن علم القرآن، اب اس کی حقیقت مجھے آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں آپ سمجھتے ہیں، ہمارے بچے نے حفظ کر لیا، یہ کر لیا، اس کے پیچھے اتنا ہی بڑی شان رحمت ہے، تب جا کر یہ سینے میں جمع ہوتا ہے، تب جا کر یہ قرآن پڑھا جاتا اور یاد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے تھے کہ 2 نعمتیں عجیب اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایسی نعمتیں عجیب دی ہیں 2، ایک قرآن مجید کی نعمت جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ایک رسول اللہ کی نعمت جو مدینے میں موجود ہے۔ ہم جاتے ہیں پیغمبر اسلام کی حاضری دیتے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے سفارش، اور قرآن مجید کی نعمت وہی الہی ہمارے یہاں موجود ہے، باقی سارے علوم اس کے خادم ہیں۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد مولانا حضرت مولانا شاہ ابرار لکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا خادم مخدوم کا خادم ہے، اور حدیث کا خادم خادم کا خادم ہے۔ یہ مخدوم کا خادم ہے جو قرآن مجید براہ راست پڑھا رہے ہیں، یہ مخدوم کی خدمت میں ہے، اور باقی سارے علوم قرآن کی خدمت کے لیے، حدیث بھی قرآن کی تفسیر کے، لغت بھی، جتنے بھی فقہ جو بھی ہے سب قرآن مجید سمجھانے کے لیے، سب کا محور قرآن مجید ہے۔ تمام علوم 20 سے زائد علوم ہیں،
علوم دینیہ 20 سے زائد ہیں جو ایک عالم ان 8 سالوں کے اندر پڑھتا ہے، 20 سے زائد علوم ہے، سب کا محور قرآن مجید ہے۔ لغت پڑھائی جا رہی ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے صرف و نحو ہے، قرآن سمجھنے کے لیے فقہ ہے، قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ہے، قرآن بھی سمجھ اللہ والوں کی سوچ میں جا رہا ہے قرآن کا نور لینے کے لیے۔ ہدی للمتقین، قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور تقویٰ آتا ہے صحبت سے۔ جب تقویٰ آتا ہے تو اس کا نور کھلتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت سے سنا کہ حضرت کے 2 مشغلے تھے، تلاوت قرآن اور بخاری پڑھاتے تھے۔ اب ایک دفعہ ایک شیخ الحدیث، اللہ معاف فرمائے، بھائی بخاری پڑھا لی، شیخ الحدیث بن گیا ہے۔ اس زمانے کے شیخ الحدیث تو ویسے بھی علمی طور پر بڑا تھا، اب تو ویسے ہی بنات کے مدرسے کھل گئے تو شیخ الحدیثوں کی کثرت ہو گئی۔ ہمارا ایک شاگرد تھا تو وہ بنات کے مدرسے میں بخاری پڑھاتا تھا، تو میں وہاں اس علاقے میں دورے میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیا پڑھاتے؟ تو وہ بہت شرمائے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ استاد جی سے ہم نے بخاری پڑھی اور میں آپ کو جی میں بخاری پڑھاتا ہوں، تو اس کو شرم سی آئی۔ اب وہ کر رہا ہے تو مجھے کسی نے بتایا تھا یہ بخاری پڑھاتے، پہلے موتن سے تعارف کرایا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شرمان ضرورت نہیں، تم کو میں زنانہ شیخ الحدیث ہوں۔ اب وہ زمانے کا بخاری پڑھانے والا وہ آ گیا حضرت کی زیارت کے لیے، تو حضرت نے کہا بخاری لاؤ بخاری لاؤ بخاری۔ حضرت بس عبارت پڑھتے تھے اور سب بیٹھتے تھے، اس کے ذریعے نسبت منتقل کرتے تھے حضرت، کیونکہ ہر بزرگ کی نسبت منتقل کرنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ ہم نے استادوں سے سنا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت دسترخوان پر منتقل ہوتی تھی، ان کے ہاتھ سے جو کھا جاتا صاحب نسبت ہو جاتا تھا، حضرت کا یہ تھا۔ اس لیے وہ اکابر کی کوشش ہوتی کہ دسترخوان لگے اور وہ ہاتھ سے حضرت کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور ہمارے دادا مرشد شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی وہ اشعار میں منتقل کرتے تھے، اس لیے ان کی اشعار کی مجلس ہم نے حضرت سے سنا 12 بجے کے بعد شروع ہوتی، تو لوگ کہتے حضرت 12 بجے کے بعد، کہا کہ وہی رہ جائے نا جس کو لینا ہے، باقی کچے پکے چلے جائیں۔ 12 بجے سے فجر تک حضرت اشعار سناتے، اور جب لوگ گھر جاتے دل میں نسبت کا نور تابع ہوتا ہوں۔ ہر ایک بزرگ کا اپنا ہے، تو حضرت کے ہاں یہ اسی بخاری کے اس میں جو حدثنا پڑھاتے اسی میں نسبت منتقل ہوتی تھی۔ اب حضرت نے جب حدثنا شروع کی تو وہ جو شیخ الحدیث صاحب تھے ان کے دل میں خیال آیا یار بخاری ان بزرگوں کا کیا کام ہے، یہ بخاری کیا پڑھائیں گے بھائی، یہ تو اتنی مشکل کتاب ہے اور ایسی بحثیں ہیں یہ وہ ہے۔ حضرت صاحب ایک کشت فوراً روک دیا، انہوں نے فرمایا آج آپ آئے ہوئے ہیں، اگر آج آپ سے ہم بخاری سن لیں تو کیا بات ہے۔ نیچے اتر گیا کہ حضرت آپ، وہ بھی جلدی سے چھلانگ مار کر بیٹھ گیا۔ بھائی کوئی وہ کرتا تکلف نہیں کیا، انہوں نے کہا آج میں بتاؤں گا نا تو حضرت کو پتہ چلے گا بخاری کیا چیز ہے۔ اب جب بیٹھ گیا تو اب پہلے حدثنا ہوتا ہے، یعنی ہمیں حدیث بیان کی فلاں فلاں، اب سب بیٹھے اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، اب حدثانی نہیں بولا جا رہا ہے۔ کافی دیر بیٹھ کر نیچے اتر گئے، بیٹھ گیا کہ حضرت بس آپ پڑھائیں، میری تو زبان ہی نہیں چل رہی۔ ہم نے فرمایا اب تک تو بخاری کا جسم تم نے دیکھا تھا، آج میں نے دعا کی تجھے بخاری کی روح بھی کھل جائے تو پتہ چلا کہ وزن نہیں اٹھا سکا۔ تو مسئلہ قرآن کا تھا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن میں فرماتے تھے کہ جب جنت میں حوریں آئیں گی نا، حوریں آئیں گی تو میں کہوں بیویو قرآن سننا ہے تو بیٹھ جاؤ ورنہ اپنا کام کرو، ہمیں قرآن پڑھنے دو۔ یعنی یہ جو صحبت ہے جس سے تقویٰ آتا ہے تو وہ تقویٰ بھی ہمیں قرآن ہدی للمتقین قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے، یعنی متقی لوگوں پر جو اس کا نور کھلتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب دارالعلوم دیوبند سے پڑھے، بخارا میں پڑھے، سمرقند پتہ نہیں کہاں انہوں نے پڑھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے آئے، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور ایسی اونچی باتیں تفسیر کی فرماتے تھے کہ حیران ہو جاتے تھے لوگ۔ ابھی مجھے کئی علماء ملے جن کو چند باتیں معلوم، مفتی منیر صاحب کے ذریعے کہنے لگے خدا را آپ کچھ اور بھی حضرت کی باتیں لے کر آؤ جو تفسیر اور حدیث پر کی ہے۔ میں نے کہا بھائی جتنی تلاش میں تو ہیں، ہم تو اس وقت خود طالب علم تھے، گئے تو پھر جلدی حضرت کے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ تو ہم نے آخری عمر میں دیکھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سال یہ کیفیت تھی کہ 10 سپارے روزانہ پڑھتے، جب قرآن مجید پڑھتے تو اتنا روتے کہ دامن تر ہو جاتا، اور ایک
تلاوت کے بعد گھنٹے کے بعد ان کی طبیعت بحال ہوتی تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ ابا جانا آپ بہت ہی قرآن مجید پر روتے ہیں، تو کہا اب جو کچھ اس میں سے سمجھ میں آ رہا ہے تو زندگی ویسے گزر گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جو الحمدللہ بالعالمین تمام تعریف اللہ کے لیے، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے قرب الہی، اس کا جو نور ہے وہ اس کے اندر سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتی۔ یہ کہتے کار پاک کا رہا قیاس خود مگیر، پاک لوگوں کے عمل کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، گرچہ یکساں در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں برابر ہیں لیکن سب کی حقیقت الگ ہے۔ تو میرے دوستو، الرحمن علم القرآن کی آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہ جو مبالغے میں اور جو خصوصیت میں ذاتی نام کے برابری رکھتی ہے اللہ اور رحمان، وہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن میں استعمال پر رحمان علم القرآن۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دل اور یہ زبان جو قرآن کا پڑھنے میں وزن اٹھاتی ہے اور یاد کرنے میں دل وزن اٹھاتا ہے، مخلوقات میں کسی کے پاس نہ ایسا دل ہے نہ ایسی زبان ہے۔ اس لیے صاف لکھا ہے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے کہ قرآن مجید کی تلاوت فرشتے بھی نہیں کر سکتے، لکھا حضرت نے، فرشتے نہیں کر سکتے۔ اگر فرشتے کرتے تو میرا آپ کا سننے کے لیے نہ آتے، کیوں؟ یہ ایسی وحی ہے، ان پر تو حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے آسان کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو وزن ہے اس کو رسول اللہ کو نے اٹھا لیا، ہمارے لیے ہلکا پھلکا کر دیا، وزن میں اٹھا گئے۔ اس لیے وحی کا جو وزن ہے وہ پیغمبر اسلام نے اٹھایا ہے، اور نبی وہ جس میں 16,000 انسانوں جیسی طاقت ہو، اور پھر روحانیت اتنی زیادہ، وہ جب وزن اٹھا گیا اللہ نے امت کے لیے آسان کر دیا۔ اگر اس لیے یتلو عالم آیاتی پہلے نمبر پر ہے کہ ہمارا نبی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کے ذریعے تمہارے کانوں میں قرآن جاتا ہے، پھر تم اپنے زبان سے اس قرآن کو سناتے ہو، کیونکہ ماں باپ جو بولی بولتے ہیں بچہ بھی وہی بولی بولتا ہے، اس کو اس کے لیے کسی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آسانی سے ماں باپ کی بولی بولتا ہے۔ اگر ماں باپ بولی نہ بولے تو بچہ کبھی بولی نہ سیکھ سکے گا۔ اگر پیغمبر قرآن نہ پڑھتے اور امت نہ سنتی، آج ہم اس طرح قرآن نہ پڑھ سکتے۔ اس لیے یتلو علیہم آیاتی پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ تلاوت آیات کرنا ہمارے نبی کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، کہ انہوں نے تلاوت کی، پہلے بوجھ اٹھایا، پھر اپنے زبان مبارک سے اس قرآن کو پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اپنی مرضی، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے چاہیں کوئی لفظ کو پڑھیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے علم نشرح، الف لام میم کا علم اور الف نشرح کا علم برابر ہے، الف لام میم، لیکن پڑھنے میں فرق ہے، یا الف لام میم الگ پڑھا جا رہا ہے، وہ علم نشرح میں جوڑ کر پڑھا جا رہا ہے۔ اگر پیغمبر سلام پڑھ کر نہ سناتے امت کو کبھی یہ فرق سمجھ میں نہ آتا کہ اس کا فرق کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی کی عربیت پر نہیں چھوڑا کہ یہ عربی آتی ہے تو لہذا یہ اپنی مرضی سے قرآن، اس لیے قرآن علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے، یعنی غیبی تائید توفیق رحمان کی ہوتی ہے، اور پھر استاد آگے پڑھاتا ہے تب قرآن سیکھتا ہے۔ جو کہے میں قرآن کو خود پڑھ لوں گا، خود سمجھ لوں گا، پرلے درجے کا احمق ہے، بقول میرے حضرت والا کے انٹرنیشنل منکی اینڈ ڈنکی ہے۔ آگے مانا خود سمجھ جاؤ تو کہ میں خود سمجھ جاؤں گا۔ صحابہ نے تو رسول اللہ سے سیکھا اور سمجھا، اور تابعین نے صحابہ سے، اور تب تابعین نے آگے۔ اب کہہ دی ہم آج کل بڑے بڑے علامے بیٹھے ہیں، جی کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی ایک علامہ کہتا ہے، علامے علومے تو نہیں ہے، علامے ہیں، علامے کہتے ہیں قابل ملامت شخصیات، کہتے ہیں جی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی حوالے دیتا ہوں، جی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، انہیں پوچھو وہ جو کتابیں ہیں ان کا بھی استاد ہے کوئی، یا وہ بے استاد ہیں سارے؟ یہ کتابیں، اگر کوئی بخاری کا حوالہ دے جی بخاری میں ہے، ہمیں استاد کی ضرورت نہیں، میں نے خود بخاری میں پڑھا ہے، تو آپ پوچھے بھی بخاری کا بھی استاد تھا یا نہیں، تو پتہ چلے گا بیچارے کے ایک نہیں 1080 استاد تھے، تب جا کر بخاری بنا۔ 1080 استاد، آپ تم کہو کہ کتاب کافی ہے، تو وہ کتاب تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے اس زمانے میں، ہم سے زیادہ صلاحیتیں تھیں، لیکن 1080 استادوں کے پاس گئے تب جا کر بخاری بنا۔ علم القرآن، علم لفظ خود بتاتا ہے
کہ بغیر تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کے قرآن مجید نہیں آتا، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، نہ عمل آتا ہے، کیونکہ تین چیزیں قرآن مجید کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک اس کا پڑھنا ہے، ایک اس کا سمجھ، ایک اس پر عمل ہے۔ تینوں چیزیں بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے، بغیر استاد کے، بغیر شیخ کے، بغیر مرشد کے، تینوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اگر قرآن سکھا رہا ہے، دوسرا اس کو سمجھا رہا ہے، تیسرے کی صورت میں جا کر پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ آج خود میں کر لوں تو لفظ علامہ استعمال نہ ہوتا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے آسمان سے شروع کیا ہے۔ دیکھو اس کے سیکھنے کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے زمین پر آتا ہے اور پھر استادی شاگردی بنتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس زبان کی بھی قدر کرو، اس کو صحیح استعمال کرو، تلاوت آیات کرو۔ اس لیے ہمارے مرشد فرماتے تھے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ، ورنہ باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تو شکر ہے مدرسوں والے اصالِ ثواب کے لیے، پھر بھی میں تو کہتا ہوں بھی احسان ہے مدرسے والے بیچاروں کا، پھر بھی اخلاص سے پڑھ کے دعا کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اصالِ ثواب اذکار میں سب سے اونچا ہے، یاد رکھو، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، شافعی و سب نے اس کا ہے، سب سے اونچا قرآن مجید پڑھ کر کسی کو بھیجنا سب سے اونچا اذکار میں، پھر مالی صدقہ ہے، دعا ہے، لیکن اذکار کے اعتبار سے قرآن سب سے اونچا ہے کہ اس کو پڑھ کر کسی کو اصالِ ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی یقین بخشش فرما دیتے ہیں۔ قرآن کا نور ایسا ہے، لیکن آتا نہیں ہے۔ جب آتا نہیں ہے تو دوسروں سے دعائیں کرائے گا اور کہے گا جی آپ کرو، خود کو قرآن نہیں آتا۔ اب بتائیے، ورنہ بزرگوں نے تو کہا ہے اگر اخلاص سے پڑھا جائے، ہمارے مرشد کی وصیت ہے، کہا کہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر بھیج دو۔ بتاؤ 3 دفعہ قل اللہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 دفعہ قل اللہ، ان کو اہمیت پتہ ہے کہ یہ 3 دفعہ قل اللہ معمولی نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں رسول اللہ کی بشارت ہے کہ جس نے 3 بار قل شریف پڑھا پورا قرآن اس نے پڑھ کر ہدیہ کر دیا ہے۔ بتائیے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان دور تھا، کہا وہاں وصیت کی، وہاں نیک لوگ دفن تھے، کہا مجھے وہاں دفن کرو۔ عجیب بات ہے، نیک لوگ بھی کہتے ہیں نیکوں کے بعد دفن کرو، یہ ان کی نظر ہے کہ اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی۔ ہم تو تھوڑی سی نیکی کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی خیال سے بات کرو، پتہ نہیں ہم کون سے مقام پر ہیں۔ آج تو اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ، وہ کہتے ہیں نیکوں کے بعد دفن کرو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نیک کے بعد دفن ہونے سے کیا فائدہ ہے، عمل تو اپنا اپنا ہے۔ تو اتنی دیر میں ایسے مجلس لگی تھی، تو اتنی دیر میں ایک جو ہے طالب علم بڑا سارا پنکھا لیا، بڑے پنکھے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو حضرت کو ایسے جو وہ پنکھا چلانے لگا تو ہوا سب کو لگنے لگی۔ تو انہوں نے کہا کس کو دے رہا ہے ہوا؟ کہا کہ آپ کو۔ کہا تمہیں پھر پہنچ رہی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ رحمت تو نیک کی قبر پر نازل ہوتی ہے، لیکن دائیں بائیں والوں کو بھی استفادہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو والد صاحب وصیت کی، تو ہم نے عرض کیا کہ ابا جان بہت جگہ دور ہے، آپ کسی قریب جگہ کا انتخاب کر دیں، اتنی دور جائیں گے؟ کہا کوئی نہیں، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے بھیج دیا کرو، کافی ہے، اندازہ کیجیے۔ تو میرے دوستو، خود بھی قرآن مجید سیکھو اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ یا آج جن کے بچے اور بچیوں نے ختم کیا ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی صدقہ، واللہ یہی صدقہ جاریہ، اور کوئی چیز صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ یہی بات میں اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، جنہوں نے دین سیکھا، یہی نہ دنیا کے اندر بھی ان سے عزتیں ملتی ہیں اور یہ خدمت گزار، اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے چونکہ وقت کم ہے، ساتھ مسجد ہے، تو نماز یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی۔ بہرحال یہ مختصر بات ہے، ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ایک تو تلاوت اگر ہمیں نہیں آتی تو سیکھو۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں میں سیکھا، یاد رکھو، چھوٹے چھوٹے صحابہ سے بڑوں نے سیکھا ہے۔ ہاتھ عمر جیسا انسان اور صحابی معاذ بن جبل نوجوان 20 سال کا سامنے بیٹھا ہے، اور عمر جیسے صحابی قرآن مجید چھوٹے صحابہ سے سیکھ رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہا کہ ہم اب بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کمپیوٹر نیا نیا آیا نا، کمپیوٹر نیا نیا آیا تو سیٹھ لوگ جو بڑے بڑے سیٹھ تھے، اب ان کو بھی ضرورت پڑی تو اپنے وہ چھوٹے چھوٹے جو جوان رکھے ہوئے تھے نا، جو پڑھ کر آئے تھے، ان سے سیکھتے تھے دفتر میں بیٹھ کے۔
ہم نے خود بھاول نگر میں منظر دیکھا کہ ایک جوان جب وہ لاہور سے سیکھ کر ہمارے سامنے ہی تو ہوا ہے، سیکھ کر آیا تو ڈپٹی کمشنر اور ہمارا ڈی پی او اور بڑے بھی افسر اس کے شام کو اس کی کلاس لیتے تھے بیٹھ کر، اور وہاں بیٹھ کے ٹک 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 کر رہے ہوتے تھے۔ میں کہ یہاں سیکھنے میں شرم نہیں آتی؟ قرآن سیکھنے میں مولوی صاحب سے شرم آتی ہے تمہیں؟ یہ بھی تازہ مثال میں دے رہا ہوں۔ بڑے بڑے سیٹھوں نے اپنے نوکروں سے سیکھا، کیونکہ وہ سیکھ کر آئے بچے جوان، اب اس کو آتا نہیں، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب اس کے بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پر یاد سیکھو، نمبر 2 تلاوت کی معمول بناؤ، ناکا نہ کرو اس کو۔ حدیث میں آتا ہے 2 آیتیں بھی روزانہ پڑھو، 2 اٹھنیوں سے بہتر ہے، 5 پڑھو 5 سے بہتر ہے، 10 پڑھو 10 سے بہتر ہے۔ اور دوسرا اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو، پھر آپ کچھ بھی بنائیں پرواہ نہیں ہے، صدر پاکستان بھی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں نا ترکی میں حافظ قرآن ہے، ترکی کا جو وزیر اعظم ہے حافظ قرآن بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، تو کیا حفظ قرآن نے اس کا راستہ روک لیا؟ بلکہ اور ترقی کر گیا ہے، کیونکہ جب وہ تقریر کرتا ہے تو وہ بڑی تکڑی تقریر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے قرآن ہے نا، کیونکہ قرآن مجید جب سینے میں آ جاتا ہے تو سینہ وزنی اور بڑا ہو جاتا ہے، شیر بن جاتا ہے، شیر۔ جب بولے گا شیر تو آواز شیر والی نکلے گی تو کتا تو بھاگے گا نا۔ نہ تجربہ ہو تو نقلی شیر لے لو اور کہیں رکھ دو، وہ قوا کرے گا جس میں آواز بھری ہو، کتے دیکھو موٹے موٹے کتے آگے بھاگتے نظر آئیں گے۔ تو لہذا دیکھو وہ شیر کی طرح بات کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ دنیا کی کوئی ڈگری نہیں لے سکتا، ساری لے سکتا ہے، لیکن پہلے قرآن مجید۔ اس لیے میرا تجربہ ہے، بہت سے ہمارے بچے قرآن پڑھنے کے بعد بڑی بڑی فیلڈوں میں چلے گئے، تو پھر میں نے مثال دی، میں نے کہا بھائی، ان کا حضرت بڑی آسانیاں ہوئی، میں نے کہا بھائی یہاں تم نے سمندر پی لیا، وہاں تو پیالے پینے تھے، تم نے تو پیالے ایسے غائب کیے، سارے کلاس وقت دیکھتے رہ گئے، مولوی صاحب پیچھے سے آئے ہو آگے نکل گئے۔ میں کہا وہ تم نے تو سمندر پیا، سمندر پینے والے کو بتاؤ ایک پیالہ ہضم کرنا کو مشکل ہے؟ بولو بھائی کیا مشکل ہے؟ تو مشکل ہے۔ جیسے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ پر بھولو پہلوان آیا تھا تو حضرت نے اس کے لیے بوتل منگائی، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ آیا تھا بھولو پہلوان، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ لاہور سے آیا ایک سفارش کے لیے، قاری صاحب کی سفارش کے لیے، وہ قاری صاحب ریڈیو پاکستان میں تلاوت کے لیے اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ کی وہاں پر سنی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا رکا لکھنا، تو وہ آیا تو حضرت نے اس کے لیے بوتل منگائی، تو وہ بوتل جو ہے اس نے پیتے کہا کہ حضرت 20 بوتلیں نہ پیوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے بوتل پی ہے۔ ارے بہت ہنسے، ارے فرمایا 20 پلائیں، کہنے نہیں حضرت آپ کی ایک بھی کافی ہے، آپ وہ کام کر دے۔ حضرت نے رکا لکھا، قاری صاحب کی تقرری ہو گئی، وہ تلاوت کرتے تھے ریڈیو پاکستان، اس زمانے میں ریڈیو پاکستان ہوتا تھا۔ بہرحال تو میرے دوستو، تو جب آپ کا بچہ سمندر پی جائے گا بتائیے قرآن کا، تو اس کے لیے پیالے پینے کیا مشکل ہے؟ تو دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ ہو جائے گی، اچھی ڈگری آئے گی، اچھی پوسٹ پر چلا جائے گا۔ ہم منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دنیا کی فیلڈ میں بھی جاؤ، وہ بھی ہمارا ہے، دنیا کی فیلڈ بھی، دنیا بھی ایمان والوں کی ہے۔ یاد رکھو جب تک ایمان والے دنیا میں، لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے صدقے دوسروں کو روٹی ملتی ہے۔ یہ محلہ ہے تو بلی کتوں کو یہاں روٹی مل رہی، چوہوں کو مل رہی، چونچوں کو مل رہی۔ یہ محلہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے سارے چلے جائیں، نہ بلی رہے گی نہ کتا رہے، نہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رزق کا انتظام یہاں محلے والوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آج اگر پورے عالم کا رزق چل رہا تو ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ایمان والوں کے لیے اترتا ہے اور پھر ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہیں جی پھر مسئلہ ہے تو ہمیں رگڑا کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہمیں رگڑا ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جنت کے شہزادے ہیں۔ جب جنت کا شہزادہ جو ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا جب نالائق ہو اور جس کو سلطنت سنبھالنی ہے تو بادشاہ پر بڑی سختی کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو سلطان فاتح ہے، سلطان فاتح جو ہے، اس کے ابا نے اس کو ایک ذمہ داری دی اور خود چلا گیا چلا لگانے کے لیے کسی بزرگ کے پاس، چلا لگانے کے لیے جب چلا گیا تو پیچھے سے وہ معاملات اس سے شہر کے سنبھلے نہیں، تو اس کا ابا بڑا ناراض ہوا، ان کا نالائق کہیں کا، اس کو نکال دیا اور جنگل میں بھیج دیا۔ 5 سال جنگل میں بیچارہ رگڑے کھاتا رہا، اور یہ بھی یاد نہیں تھی کہ کیمپ ہوگا کہ درخت کے نیچے ٹھہرو، درخت کے نیچے کھاؤ پیو اگر کام کا بننا ہے۔ 5 سال کے بعد ابا فوت ہو گیا، لوگ وہاں سے لے کے آئے تو کہنے لگا اگر قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تو پھر محمد نے کیا باپ کی تربیت کا کچھ حاصل کیا؟ مجھے رسول اللہ کی حدیث بار بار یاد آتی ہے، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اب بتائیے
وہ جو 5 سال رگڑا لگا تو کہاں پہنچا؟ حکیم امت فرماتے ایمان والے سارے جنت کے شہزادے ہیں، تو ذرا گڑبڑ کرتے تو تھوڑا رگڑا دیا جاتا ہے، کیونکہ تم نے جنت بھی تو آباد کر کے بادشاہ چلائی۔ اب انشاءاللہ رگڑے سے خوش ہوا کرو گے کہ ہمیں وہاں بادشاہ بنانے کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تاکہ رب سے دور نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت اهل وافل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا جلاء احزاننا شفيعا في الدنيا والآخرة رفيقا في الدنيا والآخرة. یا اللہ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کے اس کو تو قبول فرما، بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما، مدرسے کے استادوں کے لیے، مدرسے کے محتمین کے لیے، مدرسے کے یا اللہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ جتنے بچے بچیاں پڑھ رہی سب کو علم علوم قرآن کی دولت سے مستفید فرما۔ یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، سب کو ترقیات سے نواز۔ اللہ سب کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کراچی میں ہر طرح کا امن و امان قائم فرما، ہر شر شرارت کو یہاں سے دور فرما، سارے شر شرارت کو سمندر میں غرق فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ جن بچے بچوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ قاری کرامت صاحب کی کوششوں کو باثمر اور باعبر فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، ہر کام میں ان کی امداد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔